ابو لہب نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا، حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا آپ بدصورت ہیں علیہ باللہ۔ ابو لہب نے حضور کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہا علیہ باللہ آپ بدصورت ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور کا جواب کیا تھا؟ حضور کا جواب کیا تھا؟ حضور نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ صدقت، تو نے سچ کہا۔ اب صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کبھی بدصورت ہو نہیں سکتا اور نبی جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا، ہاں؟ تو کیا کوئی کذب کی نسبت حضور کی طرف کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ تو حضور سچے بھی ہیں، العیاذ باللہ بدصورت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضور نے کیوں فرمایا تو نے سچ کہا؟ صحابہ حیران پریشان، حضور سے پوچھا، فرمایا میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، جب مجھے دیکھتا ہے اپنی شکل دیکھتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا، اپنی شکل دیکھی، ابو لہب نے اپنی صورت دیکھی، اس نے کہا تو بدصورت ہے، خود کو بدصورت کہہ رہا تھا، میں نے کہا تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ یقیناً گستاخ رسول بدصورت ہوتا ہے، تو نے سچ کہا تو بدصورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر حضور موجود ہیں دکھا دو، اگر موجود ہیں دکھا دو۔ میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے موجود تھے نا، اسے نظر آئے؟ کیا سن رہے ہو؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے تو مانتے ہو موجود تھے، نظر نہیں آئے۔ ارے اگر گرو کے سامنے موجود تھے وہ نہ دیکھ سکا، یہ چیلا کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ تجھے کاہے دکھاؤں، تجھے کیسے دکھاؤں، تجھے کس طرح دکھا سکتا ہوں؟ نہ گرو دیکھ سکتا ہے نہ چیلا دیکھ سکتا ہے، تیرے نصیب میں نہیں دیدار مصطفیٰ۔ نعرہ رسالت، نعرہ وہ نہیں دیکھ سکتا، ہاں؟ ان کو دیکھنے کے لیے عشق کی آنکھ چاہیے، ہاں؟ ان کو دیکھنے کے لیے صدیقی فکر چاہیے، ان کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کا عشق چاہیے۔ ارے فاروق اعظم کے عشق کی اینک لگا کے دیکھ، پھر ہر طرف حسن مصطفیٰ نظر آئے گا۔ اپنے دل کو دیکھ، دل کو پاک کر، خانہ دل کو پاک کر، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے۔ جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا، میں اپنے دل کو یوں پیشے نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، مدینے کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا۔ اور جب وہ مدینے کا چاند نظر آ گیا پھر دل سے ایک ہی آواز آئے گی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ پھر وہی نظر آئیں گے۔ یہ کیوں راتوں کو محفل سجاتے ہیں، یہ کیوں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، یہ کیوں آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں؟ انہیں پیار ہو گیا ہے، انہیں محبت ہو گئی ہے، انہیں عشق ہو گیا ہے۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی۔ توجہ کیجیے گا آپ کی طبیعت کی ضیافت کے لیے۔ میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے، میں راتوں کو کوئل کے مانند کوکو۔ وہ کیوں بلبل کا ترنم سنتے ہو، کیوں راتوں کو کلام پڑھتا ہے، کیوں محفلیں سجاتا ہے؟ یہ بلبل کا ترنم، یہ کوئل کی کوک راتوں کو کیوں سنائی دیتی ہے؟ میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے، میں راتوں کو کوئل کے مانند کوکو، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ کبھی لب پہ ڈولا کبھی ماہیا ہے۔ وہ جب نظر آ جائے ایک ماہ مدن نورانی بدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن۔ دیکھیے میں جانتا ہوں سائنسی باتیں بیان کرتے ہوئے عشق کی بات کو ملانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جو عشق سننا چاہتے ہیں وہ شاعری کا بھی مزہ لیں، جو علم سننا چاہتے ہیں وہ علم کا مزہ لیں، جو روحانیت سننا چاہتے ہیں روحانیت کا مزہ لیں، جو فن خطابت کے جوہر دیکھنا چاہتے ہیں وہ خطابت کو بھی سن لیں۔ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ واہ، حق ہے، حق ہے، حق۔ گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، الحمدللہ ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے۔ مجھے لوگوں نے کہا تھا یہ مجمع، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ایسا مجمع ہے
تمہیں کسی اور جگہ سٹی میں تقریر کرنی تھی. حافظ طاہر نے کہا نہیں، یہ عاشق ہر جگہ بستے ہیں، ہاں عشق والے ہر جگہ ہوتے ہیں. کہا پہلی کانفرنس ہو رہی ہے، تم تو یونیورسٹیوں میں بولتے ہو، لاکھوں کے مجموع میں بولتے، ایک ایسا علاقہ قریب سے گزرے تو ڈرائیور کہتا ہے یہاں گولی مار ہے. میں نے کہا ارے ارے یہاں گولی مار ہے، یہ تو وہ ایسے، جب یہ جہاں نام ہی ایسے ہوں. سائنس کی بات تو کوئی سنے گا نہیں. تمہاری تقریروں میں سائنس ہوتی ہے، منطق ہوتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے، علمی دلائل ہوتے ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ تعالی گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. ہاں کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ حق ہے، حق ہے، دے حق. دیسی شراب بھی ہے، دیسی بھی ہے اور ولایتی بھی ہے. واہ 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 واہ. الحمدللہ دیسی بھی ہے، ولایتی بھی ہے. ولایت سے آیا ہوں اور ولایتی بھی ہے. ولایتی سے مراد کیا؟ ولیوں والی بھی ہے الحمدللہ، وہ ولایت والی بھی ہے. تو میں کہہ رہا تھا جب ان کا دیدار ہوتا ہے پھر انسان کہتا ہے ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں. ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں. وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن مرا پھونک گیا سب تن من دھن. سب تن من دھن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب وہ نظر آ جاتے ہیں، کیا کہنے ہیں. جب آقا کا دیدار ہو جاتا ہے پھر یہ کیفیت بن جاتی ہے. انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. اب جب عطا فرما دیا تو ساری کائنات عطا فرما دی نا. میں نے بتا دی کائنات کا ذرہ ذرہ عطا فرما دیا اور مالک بنا دیا، مالک بنا دیا. اللہ ارشاد فرماتے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نہیں بیچتے کسی رسول کو مگر یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے مطاع ہوتا ہے، اطاعت کیا جاتا ہے. یعنی جہاں جہاں تک نبی کی نبوت کی حد ہوتی ہے ہر اس مقام تک نبی کی اطاعت کی جاتی ہے، مطاع ہوتا ہے، اطاعت کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی نبوت کی حد کیا ہے؟ حضور کی نبوت کہاں تک ہے؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ. خلق مصدر ہے، اس پر الف لام تعریف کہا جائے تو مفید استغراق ہوتا ہے، استغراق کا فائدہ دیتا ہے. الخلق یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق ہے، مجھے ہر اس چیز کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. اب اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ چاند بھی اللہ کی مخلوق، ستارے بھی اللہ کی مخلوق، حیوانات بھی اللہ کی مخلوق، جنات بھی اللہ کی مخلوق، نباتات بھی اللہ کی مخلوق. یہ تمام اللہ کی مخلوقات ہیں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے ہر اس چیز کے لیے نبی کی اطاعت واجب ہے تو ماننا پڑے گا. جنات بھی حضور کی اطاعت کرتے ہیں، سورج بھی حضور کی اطاعت کرتا ہے، چاند بھی حضور کی اطاعت کرتا ہے، ستارے بھی حضور کی اطاعت کرتے ہیں. کیوں؟ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی سب کچھ عطا کر دیا. جب سب کچھ عطا کر دیا تو ماننا پڑے گا ہر وہ چیز جو حضور کو دی گئی، ہر وہ شے حضور کی اطاعت کرتی ہے. چاند بھی اطاعت کرتا ہے، ستارے بھی اطاعت کرتے ہیں. میں نے عالم خیال میں ایک مرتبہ اس سورج سے پوچھ لیا ہے سورج تو مجھے بتا اس دن تجھے کیا ہو گیا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد افق پر لوٹنا تیری عادت نہیں ہے، تو کیسے لوٹ آیا تھا؟ سورج نے بھی کہا انا اعطینا کل کوثر، محبوب کو اللہ نے الکوثر عطا کیا. الکوثر میں ہر چیز ہے. میں بھی حضور کا غلام ہوں، میں بھی حضور کا نوکر ہوں، میں بھی ان کی غلامی کرتا ہوں. ارے مجھے کیوں نکالتے ہو الکوثر سے؟ میں بھی تو نوکر ہوں، میں بھی ان کے حکم کا انتظار کرتا ہوں. ایک دن میں نے عالم خیال میں چاند سے پوچھ لیا ہے چاند دو ٹکڑے ہونا تیری عادت نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ بخاری کی حدیث ہے حضور نے انگلی اٹھائی تو دو ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ چاند نے کہا میں بھی حضور کا نوکر ہوں. انا اعطینا کل کوثر، میں بھی اس الکوثر میں شامل ہوں، میں بھی حضور کا نوکر ہوں. ان کے انگلیوں کے اشاروں پر کٹنا میرا بھی جی چاہتا ہے، میرے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں. ایک جملہ آ رہا ہے گویا کہ چاند کہہ رہا ہے میں جانتا تھا صحابہ
تلواروں کے ذریعے آقا کے حکم پر گردنیں کٹوائیں گے. میرے دل میں تمنا تھی انگلی کے اشاروں کے ذریعے میں بھی کٹ جاؤں. میں بھی آقا کا غلام ہوں, میں بھی آقا کا عاشق ہوں, میں بھی ان کا دیوانہ ہوں. چاند کو بھی ان سے پیار ہے, اتنا پیار ہے, اتنا عشق ہے. اب کاش مجھے وہ شعر یاد آ جائے, لطف آ جائے. چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر, چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر. خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر. ارے مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر. آ گرے کالی کٹا زلفوں کا ساون دیکھ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آ گرے کالی گٹھا زلفوں کا ساون.